بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کی پوری کہانی۔ اتہاس میں سے کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ان دوستوں سے جو علم سے محبت کرتے ہیں وہ چیز ان کی خدمت میں پیش کروں جس پر پہلے کسی نے بات نہیں کی ہو۔ ہیکل سلیمانی کی تاریخ میں جانے سے پہلے ہمیں اتہاس کے دروازوں کے پیچھے جھانکنا ہوگا۔ یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ یہودی حضرت بی بی سائرہ کی اولاد ہے، جبکہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پوروجوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کی اولاد ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت بی بی ہاجرہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ کو حضرت سائرہ بی بی کی اچھا اور اللہ کے حکم پر موجودہ مکہ کی بے آباد زمین پر لے گئے۔ اللہ کو حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نیاز مندی اور اللہ کی حکم کی خوشنودی اتنی پسند آئی کہ اس جگہ پر حضرت ہاجرہ نے ننھے اسماعیل کے لیے بھاگ دوڑ کو حج کا رکن بنا دیا گیا، آب زمزم جاری کر دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی ادا کو قربانی قرار دیا گیا۔ پھر اسی جگہ کو پہلا بیت اللہ بنا دیا گیا۔ زمیں پر پہلا بیت اللہ یہی تھا اور تا قیامت رہے گا۔ یہ حضرت بی بی ہاجرہ اور ان کی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی عزت والی بات تھی۔ یہی بات یہودیوں کو آج تک ہضم نہیں ہوئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بےحد لاڈلی قوم ہونے کے باوجود انہیں اس بیت اللہ کی اور رک کر کے عبادت کرنی پڑے جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بنایا ہو۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سرے سے نبی ہی نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت پر صرف ان کا ہی حق ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بےحد توہین کرتے ہیں اور بہت ہی بیہودہ شبدوں کا استعمال کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں۔ عام طور پر مانا جاتا ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسکیچ کچھ اخباروں میں مذاق بناتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے یہودیوں کی صدیوں پرانی نفرت چھپی ہے جو انہیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام سے تھی۔ یہودیوں کو پورواگرہ کے کارن بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے عبادت کرنے سے بہت تکلیف تھی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ ان کا قبلہ کوئی ہونا چاہیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے کہ وہ راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، کچھ وقت کے لیے اقصیٰ کی اور رک کر کے عبادت کرنے کا حکم اتارا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر۔ یہ حقیقت میں ایک مسجد تھی۔ اس غلط فہمی کا بھی دور ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بیت اللہ زمین کا ایک ہی تعمیر کیا گیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ اس کے علاوہ پورے زمین پر کوئی دوسرا قبلہ یا بیت اللہ نہیں ہے۔ اس مسجد کو ہیکل نام اسی لیے کہتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہیکل سلیمانی کے تعمیر سے پہلے یہودیوں کے یہاں کسی بھی باقاعدہ ہیکل کا نہ ہی کوئی وجود ہے اور نہ کوئی تصور۔ اس قوم کی بددعوں والی خانہ بدوش زندگی تھی۔ ان کا ہیکل یا معبد ایک تمبو تھا۔ اس خیمے میں تابوت سکینہ رکھا ہوتا تھا جس کی اور یہ رک کر عبادت کرتے تھے۔ روایتوں کے مطابق یہ تابوت جو لکڑی سے تیار کیا گیا تھا اسے شمشاد کہتے ہیں۔ اسے جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ یہ تابوت پیڑھی در پیڑھی نبیوں سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور منہ سلویٰ اور بہت سے نبیوں کی یادگاریں تھیں۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے ہر مصیبت اور پریشانی کو حل نکال لیا کرتے تھے۔ وبھن دیشوں کے ساتھ جنگ میں لوگوں کے دوران اس صندوق کو لشکر کے آگے رکھا کرتے اور اس کی برکت سے دشمن پر فتح پا لیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی تو آپ نے اپنے لیے ایک باقاعدہ محل تیار کروایا۔ ایک دن ان کے ذہن میں خیال آیا کہ خود تو محل میں رہ رہا ہوں جبکہ میری قوم کا معبد آج بھی تمبو میں رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو دیونار کی شاندار لکڑی بنے ایک محل میں رہتا ہوں لیکن رب کا تابوت تو ایک تمبو میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے آپ نے ہیکل تعمیر کا ارادہ کیا اور اس کے لیے ایک جگہ کا چناؤ کیا۔ ماہرین نے آپ کو صلاح دی کہ اس ہیکل کی تعمیر آپ کے دور سے ناممکن ہے، آپ اس کا ذمہ اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دیجیے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1970 میں اپنے دور حکومت کے چوتھے سال میں تعمیر کی شروعات کی۔ آج ان کی بناوٹ اور مضبوطی سے انمان لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تعمیر انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اتنے بھاری اور بڑے پتھروں کو ان جناتوں کی طاقت سے چنا گیا تھا جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ یہ ہیکل، معبد یا مسجد بہت عالیشان اور بڑی تھی۔
اس میں 3 حصے تھے۔ باہری حصے میں عام لوگ عبادت کرتے تھے، اس کے اگلے حصے میں علماء جو کہ نبیوں کی اولاد میں سے ہوتے، ان کی عبادت کی ایک جگہ تھی۔ اس کے اگلے حصے میں، جسے بہت پاک مانا جاتا تھا، اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم پیش امام کے۔ وقت گزرتا رہا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں پیغمبر ہوتے رہے۔ یہ قوم بد سے بدتر ہوتی رہی۔ یہ کسی بھی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کرنے یا انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ سب ہماری آج کی مسلمان امت کی طرح ایک اور عبادتیں کرتے اور دوسری اور اللہ کے حکم کی سرعام خلاف ورزی بھی کرتے رہے۔ ان کی اس حرکت سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ ان کے پاس پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کے روپ میں بھیجے گئے تھے اور دوسرے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک وقت 1400 سال کا بنتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد میں نبیوں کو بھیجا گیا، لیکن یہ قوم سدھرنے کو تیار ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کی شکل بندر کی بن گئی، لیکن یہ گناہوں سے باز نہ آئے۔ تب اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ بخت نصر نے ان کے ملک پر حملہ کیا اور ان کا ہیکل مکمل طور پر برباد کر دیا۔ ہیکل سے تابوت سکینہ نکلا، 6 لاکھ کے قریب یہودیوں کو مار ڈالا، لگ بھگ 2 لاکھ یہودیوں کو قید کر لیا اور اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ شہر سے باہر یہودی غلام ایک بستی تعمیر کیا جس کا نام تل ابیب رکھا گیا۔ 70 سال تک ہیکل صفائے ہستی سے مٹا رہا۔ دوسری اور بخت نصر نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی اور اسے کہیں پھینک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس حرکت کا عذاب اس کے ملک کو ایسا ملا کہ ایران کے راجہ سائرس بابل نے عراق پر حملہ کر دیا اور بابل کے ولی عہد کو شکست دے کر بابل سلطنت کا پورا صفایا کر دیا۔ سائرس ایک نرم دل اور انصاف پسند شاسک تھا۔ اس نے تل ابیب کے سبھی قیدیوں کو رہا کر انہیں واپس یروشلم لے جانے کی اجازت دی اور ساتھ میں انہیں ہیکل کے نئے سرے سے تعمیر کی اجازت دی، ساتھ میں تعمیر کے لیے ہر طرح کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی لیے ہیکل کی دوسری تعمیر 537 میں شروع ہوئی، لیکن تعمیر انجام دینے والوں کو اپنے ہم وطن دشمنوں کا اتنا وروध کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیر کا کام جلد ہی عملی طور سے بند ہو گیا اور دارا اول کے دور تک مداخلت کا شکار رہا۔ اس کی حکومت کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کے گورنر زروبابل اور سردار یوشی کو حوصلہ افزائی کی اور ہیکل کو تعمیر کے دوبارہ کوشش کریں۔ انہوں نے حامی بھری اور پورے قوم کی تائیداری اور ایرانی حکام اور خود بادشاہ کی مدد سے ہیکل اپنے اترکت تعمیر سہت 4.5 سال کے وقت میں 520 میں پورا ہوا۔ لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہیں تھا۔ اس کے بارے میں آج تک پتہ نہیں ہو سکا کہ بخت نصر نے اس کا کیا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس صندوق کو توہین سے بچانے کے لیے اسے اللہ پاک کے حکم سے کسی نامعلوم جگہ پر معجزانہ طور سے چھپا دیا گیا جو کسی انسان کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کی کھوج میں پورے گرہ کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ عام طور پر اتہاس کار ہیکل 2 بار تعمیر اور 2 بار تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ تاریخ کے مطالعے سے ایک بات میرے سامنے آئی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس ہیکل کو 3 بار تعمیر کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ بھی ایک دلچسپ کہانی وجود میں آئی ہے۔ ہیروڈس نے جب اس کی بہتر طریقے سے تعمیر کا ارادہ کیا تو یہودیوں کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر اسے نئے سرے سے تعمیر کے لیے گرایا گیا تو دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا۔ ہیروڈس نے اسے بہلانے کے لیے کہا کہ وہ صرف اس کی مرمت کرانا چاہتا ہے، اسے گرانا نہیں چاہتا۔ اسی لیے سن 19 میں اس نے ہیکل کے ایک حصے کو گرا کر اس کے بدلاؤ کے ساتھ کچھ بڑا تعمیر کروایا۔ یہ طریقہ کامیاب رہا اور یہودیوں کی عبادت میں خلل ڈالے بنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہیکل کو گرایا جاتا اور اس کی جگہ نیا اور پہلے سے الگ ہیکل وجود میں آتا رہا۔ یہ کام 18 مہینوں میں پورا ہوا اور ایسا تیسری بار ہیروڈیس کے ذریعے سے ایک نیا ہیکل وجود میں آیا۔ کچھ وقت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ اللہ کے رسول پر ایک بار پھر یہودیوں کے ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ دراصل وہ اپنے مسیح کے منتظر تھے اور پھر آ کر انہیں پہلے جیسی شان و شوکت عطا کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کی گھٹنا گھٹی۔ اپنے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار قیامت کا نام ٹائٹس تھا۔ رومی جنرل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے بھی ادھک کرور ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو برباد کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے شاندار ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی
اور یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا۔ یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور بدنام ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برٹین نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور ایسے صدیوں سے دھکا کھانے والی اللہ کی لعنت زدہ قوم کو ایک بار پھر اسرائیل نے اکٹھا ہونے کی اجازت مل گئی۔ لیکن یہ قوم ہزاروں سال پرانے گندے کام سے باز نہ آئی۔ یہ برٹین کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک سیمت نہ تھا۔ ایک بار پھر ہمسایہ دیشوں کے لیے یہ مصیبت بننے لگے۔ 1967 میں اس نے شام گولان پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں جارڈن کے پشچمی تٹ پر فائز ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقوں میں بھی نرینترن کر لیا گیا۔ آج اس دیش کی شجاعتیں اور فتحیاں دیکھ کر انمان ہوتا ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے بھی یہ کتنے حرامی تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کیا تھا۔ مسلم دیشوں کی بے غیرتی اور کائرتا کے کارن اب انہوں نے پوری دنیا میں مسلم دیشوں میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد سے جلد ہی ہیکل تعمیر ہے، اور ہیکل تخت داؤد اور تابوت سکینہ پھر رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ وہ یہ کام بہت تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا جنگ کی آگ میں لپٹ جائے گی، لیکن ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب کچھ بات یہودیوں کو، جو اس بستی تل ابیب میں بشر نصر نے بندی بنا کر رکھا تھا، وہ اسے آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اسے مسجد اقصیٰ بھی بھول چکے ہیں، جہاں ہمارے نبی نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیں، کل نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی کھوج میں پوری دنیا کو کھود دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ عراق میں کتنے نبیوں اولیاء کے مزار پچھلے دنوں شہید کر دیے گئے تھے۔ بہت قریب ہے، اس کے لیے بہت بڑی لڑائی شروع کر دی جائے گی۔ واللہ اعلم۔